فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ بات توحید کے متوالو، قرآن کریم کی فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، روتوں کو ہنسانے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، بیواؤں کو سہارا دینے والے، امت کے گناہوں کو یاد کر کے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری خبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر با آواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے کعبہ ایماں مددے، قبلہ دین مددے کعبہ ایماں مددے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور غوث اعظم کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو پھر سے ربیع الاول ربیع الاخر کے اس جمعہ میں جمع ہونے کی اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ مولا
اسی طریقے سے آنے والا سال پھر سے 11ویں والا مہینہ ہمیں نصیب فرما. درمیان میں جو بھی بیماریاں بلائیں مصیبتیں ہیں تو ان سب بیماریوں اور مصیبتوں کو دور فرما. 5 وقت کی نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ مسجدوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک. ہم جسے چاہیں ملک کا حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے. میں جسے چاہتا ہوں اسے ملک کا بادشاہ بناتا ہوں. میں جسے چاہتا ہوں اسے ملک کا بادشاہ بناتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں اس سے بادشاہیت چھین لیتا ہوں. اور میں جسے چاہے عزت دیتا ہوں، اور میں جسے چاہے ذلت دیتا ہوں. عزت اور ذلت دونوں اللہ کے پاس ہے. حکومت دینا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ ہی کا کام ہے. اب حکومت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. حکومتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں. ایک حکومت ظاہری ہیں جو دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور ایک حکومت باطنی ہیں جو یہ صرف دلوں پہ راج چلتا ہے. اب ظاہری حکومت اللہ کسی کے بھی ہاتھ میں دے سکتا ہے. وہ چاہے کافروں کے ہاتھ میں بھی جا سکتی ہے، یہود و نصارہ بھی لے سکتے ہیں. کوئی بھی ظاہری دنیا کا حاکم بن سکتا ہے، جیسے کہ آج اس ملک کا لو، دنیا کا لو. اسی طرح ایک حکومت، دنیاوی حکومت چینج ہوتے رہتی ہے، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے جاتے رہتے، مگر باطنی حکومت میں کوئی چینجز نہیں ہے. قیامت تک کے لیے اللہ نے باطنی حکومت کا یہ سکہ صرف اولیاء اللہ کو عطا فرما دیا. یہ صرف اولیاء اللہ کو عطا فرما دیا جو باطنی حکومت کرتے ہیں، دلوں پہ راز کرتے ہیں. انہی کی حکومت ہمارے دلوں پر چل رہی ہے. آج ہم باطنی حکومت کے حوالے سے ہمارے غوث اعظم کی حکومت اس وقت پوری دنیا میں باطنی طور پر غوث اعظم حکومت کر رہے ہیں. آج غوث اعظم کی حکومت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سرکار غوث اعظم کو اللہ نے یہ پاور اور اختیار دے کر دنیا میں بھیجا کہ ان کی حکومت کا سکہ پانی پہ بھی چلتا ہے، ان کی حکومت کا سکہ ہوا پر بھی چلتا ہے، ان کی حکومت کا سکہ مرے ہوئے مردے پہ بھی چلتا ہے، ان کی حکومت کا سکہ 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی پہ بھی چلتا ہے، ان کی حکومت کا سکہ چوروں پہ نظر پڑے تو ان کو ابدال اور خطوب بنایا جاتا ہے، ان کی حکومت کا سکہ ہر ذرے پہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے. آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہم غوث اعظم کی 11ویں شریف تو مناتے ہیں، ہم محبوب سبحانی کا جشن تو مناتے ہیں، ہم بڑے پیر کی یاد تو کرتے ہیں، ہم بڑے پیر کے دیے ہوئے قانون پر عمل نہیں کرتے، غوث اعظم کے فرامین پر عمل نہیں کرتے، غوث اعظم کے طریقہ کار کو ہم نے فراموش کر دیا. آج اس جمعہ کے اندر ہمارے غوث پاک کی حکومت کے حوالے سے آج کے دور حاضر کی امت کی اصلاح کی طرف آنا چاہتا ہوں. آئیے سرکار کے دیوانوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بغداد کی سرزمین سے 3 دن سے غائب ہیں. لوگ پریشان ہیں، محبوب سبحانی بغداد میں نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. لوگ بے چین و بے قرار ہیں. ایک تو غوث اعظم کا چہرہ دیکھتے تو دل کو سکون ملتا تھا، مسجد میں دیکھیں تو غوث پاک نہیں ہے، خانقاہ میں دیکھیں تو غوث پاک نہیں ہے. آخرکار لوگ ڈھونڈتے جب پتا چلا کہ دریائے دجلہ کے پاس ہم نے غوث پاک کو جاتے ہوئے دیکھا، اور کسی نے کہا کہ دریا کے دجلہ کے پاس جاتے ہوئے ہم نے دیکھا، تو سارے لوگ دریائے دجلہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ دریا کے اوپر غوث پاک چلتے ہوئے جا رہے ہیں. غوث پاک دریا پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دریا کی ساری مچھلیاں باہر نکل کر محبوب سبحانی کے قدموں کو بوسہ دے رہی ہے. آپ ذرا غور تو کرو، سرکار غوث پاک کے چاہنے والوں نے غوث اعظم کو 20 دریا میں دیکھا، 20 دریا میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک انسان زمین پر جس طرح چلتا ہے، میرے غوث اعظم پانی پر چل رہے ہیں، اور وہ بھی دریا میں چل رہے ہیں. آپ ذرا غور تو کرو سرکار کے دیوانوں،
یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پانی پر بھی غوث اعظم کی حکومت چلتی ہے، پانی بھی غوث اعظم کو تر نہیں کر سکتا، ان کے پیر کو تر نہیں کر سکتا۔ غوث اعظم چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سارے بغداد والے قریب آ گئے دریا کے، انہوں نے دیکھا سرکار غوث پاک اچانک نماز کا وقت ہوا تو ہواؤں میں سے ایک جانماز اڑتی ہوئی آئی جو سبز رنگ کی تھی، وہ یعنی پانی کے اوپر بھی نہیں، پانی اور آسمان کے درمیان میں معلق ہوا میں جانماز بچھائی گئی۔ سرکار غوث اعظم اس جانماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے ایک بڑی جانماز آتی ہے، اس کے پیچھے نورانی چہرے والے لوگ سب بناتے ہیں۔ جیسے ہی یہ سب کو دیکھا اور غوث اعظم امام بنے ہیں اور پیچھے نورانی شکل والے مقتدی بنے ہیں، اس نماز اور اس جماعت کو دیکھ کر بغداد والے بھی دریا کے کنارے سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب میرے غوث پاک جہاں نماز پڑھا رہے ہیں وہ نہ پانی پہ ہے نہ زمین پہ ہے، ہوا میں معلق آپ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک طرف لکھا ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، خبردار ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا اور وہ غمگین نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک طرف لکھا ہوا ہے السلام علیک یا اہل البیت انہ حمید مجید، یہ دوسری طرف لکھا ہوا ہے۔ آپ نے نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ میرے مریدوں کے مریدوں کو، میرے مریدوں کے مریدوں کو، مریدوں کے مریدوں کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ وہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ خدا کی عزت کی قسم سارے اولیاء اللہ اپنی خبروں سے آمین کہتے ہیں اور ایسے آواز آتی ہے اے عبد القادر جو تیرا مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کیے کہ دنیا سے نہیں جائے گا، وہ بغیر توبہ کیے کہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے سرکار کے دیوانوں، ایک تو ان کے نانا ہے جو 3 دن غار میں رہ کر امت کے لیے رو رہے ہیں اور آج ان کا نواسا ہے جو پانی کے اوپر ہوا میں معلق مصلی بچھا کر اسی نانا کی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ غوث اعظم ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے؟ جو قادری گھرانے میں بیعت کرتا ہے، جو غوث اعظم سے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، وہ چیلنج ہے، وہ بغیر توبہ کیے کہ نہیں مرتا، اس لیے کہ اس پر محبوب سبحانی کی دعا ہے، غوث اعظم کی دعا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جس کے اوپر غوث اعظم کی دعائیں ہو کیا وہ بندہ پکچر دیکھے گا؟ جس کے اوپر غوث اعظم کی دعائیں ہو کیا وہ ماں باپ کو ستائے گا؟ جس کے اوپر غوث اعظم کی دعائیں ہو کیا وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا؟ جس کے اوپر غوث اعظم کی دعائیں ہو کیا وہ اپنی بیوی کو ناحق کے مارے گا؟ جس کے اوپر غوث اعظم کی دعائیں ہو کیا وہ ایسا شخص پڑوسیوں کو ستائے گا؟ خدارا مسلمانوں، پڑوسیوں کو ستانا یہ غوث کے غلام کا کام نہیں ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا یہ غوث کے غلام کا کام نہیں ہے، اور نمازوں کو ترک کر دینا یہ غوث کے غلام کا کام نہیں ہے، قرآن سے تلاوت سے منہ موڑنا یہ غوث کے دیوانوں کا کام نہیں ہے۔ غوث اعظم کے دیوانوں کا کام یہ ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھے گا نہ اس کے دل کو سکون ملے گا نہ اس کی روح کو سکون ملے گا۔ آج سے عہد کرو کہ اگر ہمارے دل میں غوث کی پکی محبت ہے ہم نماز بھی پڑھیں گے، ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے۔ ہمارے غوث پاک نے بتا دیا حکومت ہوا پر بھی غوث کی چل رہی ہے، پانی پر بھی غوث پاک کی حکومت چل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ نے ہمارے غوث اعظم کو دنیا میں جب تک تھے تب بھی ان کی حکومت تھی، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی غوث پاک حکومت کر رہے ہیں۔ کتنے 100 سال گزر گئے آج بھی غوث پاک کا نام لیا جا رہا ہے۔ آج بھی نام لو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام، عبد القادر جیلانی کا یہ نام، غوث السمدانی کا یہ نام، محبوب سبحانی کا یہ نام، شہباز لامکانی کا یہ نام، قندیل نورانی کا یہ نام ایسا دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جتنے نام غوث پاک کے لیتے جائیں گے اللہ اکبر اتنا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور غوث اعظم کے صدقے میں ہم پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ محبوب سبحانی ہے، وہ غوث اعظم ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دونوں جہاں کی حکومت عطا کر دی۔ جب تک حیات میں تھے
تب بھی آپ کی حکومت، اور جب اس دنیا سے پردہ فرمائے آج بھی حکومت چل رہی ہے، آج بھی حکومت چل رہی ہے۔ ہمارے غوث پاک لوگوں کو جمع کر کے واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اچانک آسمانوں کے اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور اس نے زوروں سے پکارنا شروع کر دیا۔ مجمع جو بیٹھا تھا منتشر ہوا، لوگوں کی نظریں آسمان کی طرف گئی، غوث پاک پر جلال طاری ہوا۔ آپ نے سیدھا چیل کو دیکھا اور ہوا کو آرڈر دیا، اے ہوا اس چیل کی گردن کو اڑا دے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ گردن الگ ہو گئی، سر ایک طرف گرا، چیل کا دھڑ ایک طرف گر گیا۔ اور جیسے واعظ و نصیحت ختم ہو گئی تو غوث اعظم سیدھا چیل کے پاس پہنچے، اس کا دھڑ اور وہ چیل کا سر دونوں لے کر جڑا کر کہتے بسم اللہ قم باذن اللہ، زندہ ہو جاتی ہے۔ محبت سے بولو۔ ہوا کو آرڈر کر رہے ہیں، ہوا کو حکم دے رہے ہیں، اور ہوا کو بھی معلوم ہے بغداد سے جو شخص مجھے آواز دے رہا ہے یہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہوا نے چیل کی گردن اڑا دی اور بتا دیا کہ ہم بھی غوث پاک کے اطاعت گزار ہیں، ہم بھی غوث پاک کے اطاعت گزار ہیں۔ تو غوث پاک کے فرمان پر عمل ہوا بھی کر رہی ہے، غوث پاک کے فرمان پر عمل پانی بھی کر رہا ہے، غوث پاک کے فرمان پر عمل۔ آپ دیکھیں سرکار کے دیوانوں، ایک انسانی ہے جو غوث پاک کے فرامین پر عمل نہیں کرتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ جو آپ کے سامنے کہا تھا، ایک واقعہ ادھورا رکھ دیا تھا، اس کو اب میں مکمل کرتے ہوئے اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حکومت اللہ نے دنیا میں چاہے جس کو بھی وہ ظاہری حکومت دیتا ہے، وہ چاہے کافر بھی حاکم بن سکتا ہے، مگر باطنی حکومت کا باطنی حکومت صرف اور صرف اللہ ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ ان ولیوں کے تاجدار غوث اعظم ہیں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یا غوث اعظم آپ کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا مرتبہ تو سب سے اونچا ہے، آپ کے سر کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ آپ کے تلووں پر اولیاء اپنی آنکھیں ملتے ہیں، اولیاء اللہ اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ اولیاء اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، غوث اعظم کے قدموں کے نیچے تلووں کنے آنکھیں ملنے والے عام انسانوں کی بات نہیں، ولیوں کی بات ہو رہی ہے، ولیوں کی بات۔ ایک ایک ولی کا مقام الگ الگ ہے، کوئی خلندر ہے تو کوئی قطب ہے، سب کچھ ہے دنیا میں، ہر ولی ہے۔ محبوب الہی کو کون نہیں جانتا؟ نظام الدین اولیاء کو کون نہیں جانتا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کون نہیں جانتا؟ غریب نواز کو کون نہیں جانتا؟ خواجہ عثمان ہارونی کو کون نہیں جانتا؟ بندہ نواز کو کون نہیں جانتا؟ حضرت مخدوم سمنانی کو کون نہیں جانتا؟ رکن الدین تولا کو کون نہیں جانتا؟ یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنی آنکھیں غوث پاک کے قدموں کے نیچے تلووں کو ملتے ہیں۔ ارے جب ان اللہ والوں کی آنکھیں بڑے پیر کے تلووں کو لگتی ہے، اب جنہوں نے اپنی آنکھیں غوث کے تلووں کو لگا دی، غوث اعظم کا احترام اولیاء اللہ نے کر لیا، تو اللہ نے ان اللہ والوں کو کتنا پاور دیا ہے؟ ایسا پاور دیا کہ وہ آج بھی مزار میں لیٹے لیٹے اپنی حکومت چلا رہے ہیں، اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ بتاؤ ہندوستان کی سرزمین کا واقعہ، حضرت خواجہ غریب نواز جب اس دنیا سے پردہ فرمائے، کئی سال گزر گئے، اورنگزیب حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور جیسے غریب نواز کے دربار میں پہنچے تو غریب نواز کے دربار کے سامنے ایک فقیر بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ اے خواجہ مجھے آنکھیں عطا کر دیں، اے خواجہ مجھے آنکھیں عطا کر دیں۔ اب اورنگزیب رک گئے، اس فقیر کو دیکھیں، بولے کیا تیری سچ مچ میں آنکھیں گئی ہیں؟ ہاں میری سچ مچ میں آنکھیں گئی ہیں۔ اور تو یہاں کتنے دن سے بیٹھا؟ کئی دن سے بیٹھا ہوں۔ تو اورنگزیب نے کہا اب میں اندر جا رہا ہوں غریب نواز کی زیارت کے لیے، واپس آنے تک اگر تیری آنکھیں نہیں آئی تو تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب یہ تو ڈر گیا، اور بولنے والا کوئی اور نہیں اورنگزیب ہے۔ اورنگزیب نے کہا اور میرے خواجہ کے دربار میں بیٹھے اور ابھی تک آنکھیں نہ آئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر میں اندر جا کر آنے تک تیری آنکھ نہیں آئی
تو میں تیرا سر تن سے اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کر اندر گئے تو وہ دل سے رو کر دعا کرنے لگا، یا خواجہ مجھے اورنگزیب کی تلوار سے بچا لیجئے، میری آنکھیں عطا کر دیجئے۔ دل سے رونے لگا، مزار سے دو نور کی کرنیں نکلی، آنکھوں کو ٹچ کری، نور آ گیا، روشنی آ گئی۔ غریب نواز کی مزار مبارک سے نور نکلا اور وہ نور اس کی آنکھوں کو ٹچ کرنا تھا، روشنی آ گئی۔ اورنگزیب جب پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ وہ آنکھ والا جو اندھا تھا وہ اندھا آدمی دیکھنے والا بن گیا۔ اب اس نے اورنگزیب کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو جب اورنگزیب نے کہا میرے خواجہ کے دربار میں دل سے مانگو تو صحیح، سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ اصل میں حکومت اورنگزیب کی نہیں ہے، اس ملک پر اگر کسی کی حکومت چلتی ہے تو جو مزار میں لیٹے ہیں وہ غریب نواز کی چلتی ہے، غریب نواز کی چلتی ہے۔ آج بھی میرے خواجہ کی حکومت چل رہی ہے، یہ اللہ کی عطا سے غوث اعظم کو ملا اور غوث اعظم کی عطا سے غریب نواز کو ملا۔ تو گویا کہ سرکار مدینہ کے دیوانوں، اس ہندوستان کا پورا ہیڈ کوارٹر اگر کہیں ہے تو بغداد میں نظر آتا ہے، وہاں ہمارے غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ان کی حکومت چل رہی ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے حضور دریائے دجلہ کا پانی عراق کے اندر آ رہا ہے، ہم سب ڈوب جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ سننے کے بعد غوث اعظم نے اپنے ہاتھ میں عصا لیا اور سیدھا جس طرف سے پانی آ رہا تھا ادھر غوث پاک پہنچے، ادھر پانی آ رہا ہے سمندر کا، تو آپ نے وہاں جا کر اپنا عصا زمین میں دفن کر کے کہا، پانی سے آرڈر دیا، پانی کو آرڈر دیا، پانی سے کہا اے پانی یہیں پہ ٹھہر جا۔ تو جہاں غوث پاک اپنا عصا نصب کر دیے تھے وہاں تک پانی آ کر رک گیا، 1 انچ بھی آپ کی لکڑی اور آپ کے عصا سے آگے نہیں آیا۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ غوث پاک کی حکومت کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں غوث پاک کی حکومت چل رہی ہے۔ ہمارے اولیاء اکرام آج اپنی مزاروں میں لیٹے ہیں تو کبھی یہ نہ سمجھنا یہ مٹی کا ڈھیر ہے، بلکہ وہ اللہ کا ولی سویا ہوا ہے، بظاہر اپنی مزار میں لیٹا ہے اور پوری دنیا کی خبر بھی رکھتا ہے اور آنے والے کی تمنا کو اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے پوری کر دیتا ہے۔ ان کی حکومت آج بھی دلوں پر چل رہی ہے، ہمارے دلوں میں کیا خیال آتا ہے یہ بھی اللہ والے جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا سوچ ہے یہ اللہ والے جانتے ہیں۔ یاد رکھنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم حاصل کر کے مجاہدی کے منزلیں طے کر کے ریاضات و مجاہدہ کرنے کے بعد آپ کے دربار میں 300 علماء شاہد، 300 علماء اکرام اپنے ذہن میں ایسا سوال لے کر آئے کہ آج عبد القادر جیلانی کو ہم ایسا سوال کریں گے کہ وہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ بڑے بڑے علماء اس زمانے کے جیسے غوث پاک کے دربار میں آئے، غوث پاک اپنی نگاہوں کو نیچے کر بیٹھے اور جلالی نگاہ ان علماء پہ پڑی تو سب کے دل میں کپ کپی طاری ہوگی، لرز گئے، یہاں تک کہ دیوانے ہونے لگے۔ تو غوث پاک کا ایک نگاہ پڑنا، ایک نظر پڑنے سے سارے علماء میں ایک لرزہ طاری ہو گیا اور دیوانے ہو گئے۔ اچانک غوث پاک نے کہا وہ عالم ادھر آ، میرے گلے لگ جاؤ، گلے لگے، پھر واپس کر دیے۔ پھر تیرا سوال یہ تھا نا، تو جو سوچ کر آیا اور کہہ رہا تھا کہ میں سوال کروں گا، سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، سینے سے لگائے چھوڑ دیے۔ تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، ایک ایک عالم کو سینے سے لگا کر اور آپ نے جواب بھی دے دیا۔ اب اس کے بعد محفل ختم ہوئی تو لوگوں نے ان علماء سے پوچھا، ارے آپ لوگ ایسے دیوانے کی طرح کیوں ہو گئے؟ تمہیں پتا نہیں غوث پاک کی جیسے نظر ہم پر پڑی ہمارے سینے علم سے خالی ہو گئے، ہمارا پورا علم سلب کر لیا گیا اور ہم پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ تو غوث پاک بلا کر سینے سے سینہ لگائے تو پھر ہمارا علم ہمیں عطا کر دیا اور پھر سوالات کے جوابات بھی دیے اور سب کے سب معافی مانگ کر لوٹے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ غوث پاک سے دل کے راز بھی پوشیدہ نہیں ہے، دلوں پر بھی غوث پاک کی حکومت ہے۔ ہمارے دل میں کیا خیال ہے؟ اب ہم یہاں سے کہاں جانے والے ہیں تمہارے کو نہیں معلوم، اللہ کی عطا سے غوث پاک کو معلوم ہے، اللہ کی عطا سے شمس عالم بابا کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ دیا ہے۔
اللہ ہی نے ان کو حاکم بنایا ہے، اللہ ہی نے ان کو ولی بنایا ہے، اللہ ہی نے ان کو قطب بنایا ہے، اللہ ہی نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنا دیا ہے۔ تو گویا اللہ کی عطا سے اللہ والے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور دلوں میں کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا سوچ بن رہی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک کو اللہ نے یہ طاقت دیا، ان کی حکومت کا سکہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی جاری رہے گا۔ اپنے چاہنے والوں کو بچانے کے لیے غوث پاک تشریف لائیں گے۔ ہمارے غوث پاک کے مدرسے میں ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی، کہنے لگی حضور میرے بچے کو میں آپ کی تربیت میں چھوڑتی ہوں، اس کو ذرا اس کا تزکیہ نفس کر کے اس کی تربیت فرمائیے۔ چھوڑ کے چلے گئی، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ چند دن کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو کیا دیکھا کہ اس کا بیٹا دبلا پتلا ہو گیا، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے۔ ماں بے چین ہو گئی، ارے میں نے تو آپ کے پاس میرے بچے کو جب میں چھوڑی تو بڑا ہٹا کٹا موٹا توانا تھا، مگر اب تو اتنا دبلا اور سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ پلٹ کر غوث پاک کے خانقاہ میں گئی تو سرکار غوث پاک مرغ مسلم کھا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں۔ اور اس نے دیکھ کر کہا حضور میرا بچہ سوکھی روٹی توڑ رہا ہے اور آپ دیکھیں تو دسترخوان پہ مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ تو غوث پاک نے کہا بیٹھ، بولو جی سبحان اللہ، بیٹھ جا، بیٹھ، بٹھایا۔ اور اس کے بعد جو دسترخوان پہ کھانے کے بعد جو ہڈیاں تھی نا، ان ساری ہڈیوں کو غوث اعظم نے جمع کر دیا، اور جمع کر کے اس خاتون سے کہا دیکھ جو ہڈیاں ہیں۔ اب غوث پاک نے اس ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھا، قم بسم اللہ، مرغی زندہ ہو گئی، مرغی زندہ ہو گئی۔ اب غوث پاک نے کہا سن، تیرا بیٹا ابھی تو نفس کا تزکیہ کر رہا ہے، جب وہ منزل پر آئے گا تب وہ بھی جو چاہے کھا لے گا، جب وہ جو چاہے کھا لے گا۔ تو پتہ یہ چلا لوگوں پہلے نفس کو مارو، پہلے نفس کا تزکیہ کرو۔ تمہارا نفس نہیں مان رہا 2 بجے تک بیان سن لیتے بیٹھنے کے لیے، نفس کو کہو کہ 2 تو بجے دے، 3 تو بجے دے، مسجد میں بیٹھوں گا۔ نفس بیٹھنے نہیں دیتا، نفس کی مخالفت کر کے بیٹھنا یہی نفس کے خلاف ہے۔ ہمیں شیطان بہکانے کی طاقت نہیں رکھتا، ہمارے پاس سب سے زیادہ ہمیں گمراہ کرنے والا شیطان نہیں، ہمارا نفس ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے۔ اسی لیے رمضان میں شیطان قید ہوتا، مگر پھر بھی لوگ روزہ نہیں رہتے، کیونکہ وہ نفس نہیں قید ہوتا، شیطان قید ہوتا۔ تو جس دن نفس کو ہم قیدی بنائیں گے نا، اس دن یاد رکھنا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ رمضان جانے کے بعد بھی روزے رکھتے ہیں۔ ہم تو نفس کے غلام ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں اولیاء اکرام کے واقعات پڑھتے رہو، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اولیاء اکرام کے واقعات پڑھتے رہو، اس سے نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اولیاء اکرام کی زیارتیں کرتے رہو، اس میں ہماری روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اولیاء اکرام کی زیارت کرنے سے، ولیوں کے دربار کی حاضری دینے سے ہمارے اندر سویا ہوا جو ہمارا ضمیر ہے وہ جاگتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہی وہ اولیاء اللہ کی نظروں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اولیاء اکرام کی بارگاہ کی حاضری کے آداب تک نہیں، ہم بزرگان دین کے دربار میں کیسے حاضر ہونا، ان کا کتنا ادب کرنا چاہیے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہمارے اندر سے ادب ختم ہو رہا ہے۔ آج ہمارا ماحول ایسا ہے، بے ادبوں کا ماحول زیادہ ہے، ادب والوں کا ماحول کم ہے۔ نوجوانوں کی ٹیم جہاں کھڑی ہو گئی، بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فحش باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گندے گندے مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نفس کی غلامی میں غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ مسلمانوں کا کیریکٹر اس قدر دن بہ دن بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ خدا مسلمانوں، آج اپنے کیریکٹر کو بدل دو، اپنے کردار کو بدل دو، اپنی چال چلن کو بدل دو، اپنے دوستوں میں بیٹھنے کے ماحول کو بدل دو۔ آج سرکار مدینہ کے دیوانوں، اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو پھر یاد رکھنا فلسطین کے بعد دوسرے ملک کا بھی نمبر آئے گا۔ آج فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، آج ملک کے کسی کونے میں، کسی ریاست کے اندر مسلمانوں کے دکانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مسلم بچوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے کردار نے ملک کو تباہی کی طرف لایا، ہمارے کیریکٹر نے ملک کو بربادی کی طرف لایا ہے۔ اگر قوم مسلم ہیروئن کی دیوانگی کی بجائے، یوٹیوب اور فیس بک کے دیوانے ہونے کی بجائے، اگر چرس و گاجے کے دیوانے ہونے کی بجائے
کے دل میں بھی اللہ محبت مسلمانوں کی پیدا کر دے گا. آج ہمیں ضرورت ہے ہمارے ماحول کو بدل ڈالو, ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی لاؤ. آج اسی وجہ سے مسلمان پریشان ہے. اس پریشانی کا حل کوئی دعاؤں سے تلاش کر رہا ہے, کوئی رات کی عبادت میں تلاش کر رہا ہے, کوئی درگاہ میں جا کر ڈھونڈ رہا ہے. لوگوں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان مصیبتوں کا حل تمہارے پاس موجود ہے. ارادہ کرو, بیان چلتا رہے. ہم یہاں سے اٹھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ذکر مصطفیٰ میں جو وقت گزرتا ہے وہ سارا وقت ہماری خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے سرکار کے دیوانوں, ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. کیا غوث اعظم کبھی ایسے لوگوں سے خوش ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر, ہمارے غوث پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ نے ان کو باطنی حکومت عطا کر دیا. جب تک زمین پر تھے تب بھی حکومت تھی. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم, محبوب سبحانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں وضو بنا رہے تھے. اچانک آپ کے چہرے پہ جلال آیا. آپ کے پیروں میں جو کھڑاوے تھے, ایک پیر سے کھڑاوا نکالے آسمان کی طرف پھینک دیتے ہیں اور دوسرا کھڑاوا نکالے ہوا میں چھوڑ دیا. دونوں کھڑاوے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ لوگ پریشان ہیں کہ کھڑاووں کو آپ نے ہواؤں میں کیوں بھیج دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد, چند دن کے بعد ایک قافلہ آیا. وہ قافلے والے وہ کھڑاوے واپس لے کر حاضر ہوئے اور کچھ نذرانے بھی پیش کرے. تو لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے ماجرا کیا ہے؟ تو کہا کہ 3 سفر المظفر کا دن تھا. ہم ایک سفر کر رہے تھے کچھ مال لے کر, درہم دینار لے کر. اچانک ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا, ہمارا مال لوٹنا شروع کر دیے. اس وقت ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہم بغداد کی طرف رخ کر کے غوث اعظم کو آواز لگائی, یا شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد فرمائیے. تو ہم نے کیا دیکھا, ہواؤں میں اڑتے ہوئے 2 لکڑی کے کھڑاوے آ رہے ہیں اور وہ کھڑاوے آئے, آ کر ڈاکوؤں کے سر پہ پڑنے لگے. توجہ چاہتا ہوں, ڈاکوؤں کے سر پہ کھڑاوے پڑنے لگے. بغداد سے وہ گاؤں کئی کلومیٹر دوری پر ہے اور جنگل میں ہے. کھڑاوے وہاں پہنچ کر ڈاکو کون ہے پہچان کر ڈاکو کو مار رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, وہاں تو سارے لوگ کھڑے ہیں, مال والے بھی ہیں, غیر مال والے بھی ہیں, مگر کھڑاووں کو کس نے بتایا یہ ڈاکو ہے, یہ غوث کا چاہنے والا ہے, یہ غوث کا نہیں چاہنے والا ہے. یہ کھڑاووں کو کس نے بتایا؟ کھڑاوے جو پیٹ رہے ہیں, جو مار رہے ہیں, وہ غوث کے دشمنوں کو مار رہے تھے اور غوث کے دیوانوں کو چھوڑ رہے تھے. کھڑاووں نے بتا دیا ہم غوث کے قدموں کے نیچے رہ کر ہم جب لوگوں کو پہچان سکتے ہیں تو قیامت میں عبد القادر جیلانی بھی اپنے ماننے والوں کو پہچان کر جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں لے کر داخل ہو جائیں گے. جب سارے پہچانتے ہیں, جب غوث پاک کے کھڑاوے پہچان سکتے ہیں تو سنیو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ہم نے جس کا دامن تھاما ہے وہ ولی ولیوں کے سردار ہیں. انہیں کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے. اسی لیے تو امام احمد رضا نے کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. ہمارے غوث پاک ہیں, وہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. اللہ کا فضل ہے, اس لیے کہا خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ. غوث اعظم کا ہمیں ہے 2 جہاں میں سہارا. غوث اعظم کا اللہ نے غوث پاک کو یہ اختیارات اور یہ پاور دیا ہے. آج بھی مزار میں لیٹے لیٹے غوث پاک پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں. دلوں پر ہر جگہ ہر ذرے پر حکومت ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمانے میں جب واعظ و نصیحت کرتے تھے نا 70,000 کا مجمع. کتنا؟ 70,000. ذرا غور کرو, تصور کرو, اتنا بڑا مجمع, لاؤڈ اسپیکر نہیں, کرنٹ نہیں, بیٹری نہیں, مائک نہیں, کچھ نہیں. 70,000 کی پبلک کو مینٹیننس کیسا کرنا. اچھا آواز جا کر وہاں تک پہنچانا نا. اگر یہاں مائک بند ہونے آخری صف والے اعتراض کرتے آواز کلیئر نہیں آ رہی, صاحب تکبیر بول رہے, رکوع میں جا رہے, نہیں معلوم برا بولتے. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 پبلک میں
کھڑے ہیں۔ فرمایا گیا غوث پاک جب بیان کرتے تھے تو سامنے والا جیسے سنتا پہلی صف میں بیٹھ کر، سب سے آخر والا بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ یہ میرے غوث پاک کی حکومت ہے جو آواز کو لے جا کر ہوا پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر! غوث اعظم کی شان اور ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے غوث اعظم کی حکومت آج بھی پوری دنیا پر جاری و ساری ہے، انسان ہی نہیں بلکہ غوث پاک کی حکومت جنات پر بھی ہے، جنات پر بھی ان کی حکومت ہے۔ حضرت ابو سعید عبداللہ، ان کی بیٹی چھت پر بال سکانے کی نیت سے پہنچی تو اچانک غائب ہو گئی۔ پریشان ہو گئے وہ، پتہ نہیں میری جوان بچی 16 سال کی کہاں چلے گئی، ڈھونڈے ڈھونڈے نہیں ملا تو آخر کار غوث پاک کے دربار میں آئے، کہا میری بچی چھت پہ گئی، پتہ نہیں کہاں گئی، غائب ہو گئی۔ تو سرکار غوث اعظم سب جانتے ہیں، محبوب سبحانی سب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں۔ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا تو ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتے ہو۔ ان کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آج تم فلان بغداد کے آخر ویرانے میں ایک مکان کے پاس بیٹھ جانا، اونچائی پر وہاں جا کر ایک لکیر کھینچنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نیتی عبد القادر کہہ کر بیٹھ جانا۔ رات کے وقت جنات کا ایک لشکر آئے گا، جنات کی فوج آئے گی، ان کی صورت اور شکلوں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اور یہ جب سارے لوگ گزر جائیں گے، صبح صبح جناتوں کا بادشاہ آئے گا، وہ تمہیں دیکھ کر پوچھے گا تو سلام کرے گا، جواب دینا، اور اس کے بعد یہ پیغام اس کو سنا دینا۔ ہونے والا پورا واقعہ غوث پاک ایڈوانس بیان کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے جی! جب غوث پاک کی یہ شان ہے تو مولا علی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ کس کے گھر کے ہیں؟ علی کے گھر کے ہیں۔ اور جو علی کے گھر والے اور علی کے خاندان والوں سے محبت کرتا ہے، اس کا جنت میں جانا کنفرم ہے، اس کا جنت میں جانا کنفرم ہے۔ علی کی اولاد ہے غوث اعظم، اس لیے آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ ہمارے مولا علی کی طاقت کا اندازہ آپ اندازہ لگائیے جب غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو سعید عبداللہ سے کہتے ہیں رات کے وقت ویرانے میں جانا، اور وہاں سے جنات کا گزر ہوگا اور وہ بڑی فوج ہوگی، ان کے گزرتے وقت ان کے چہرے دیکھ کر ڈرنا نہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر علی نیتی عبد القادر جیلانی کہنا اور وہاں بیٹھ جانا۔ یہ گزرنے کے بعد ایک جنات کا بادشاہ آئے گا اور اس سے پیغام سنا دینا کہ عبد القادر جیلانی کی طرف سے پیغام ہے۔ اب جیسے ہی وہ جنات گزرے، اس کے بعد بادشاہ آیا تو فوراً ان کو دیکھا، سلام کیا، وعلیکم السلام کہا۔ جہاں پر انہوں نے حصار کیا تھا اسی حصار کے باہر بیٹھا، پوچھا وجہ کیسے آنا ہوا؟ کہا عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بڑا ادب کرنے لگا کہ یہ کیا حکم ہے؟ کہا کہ میری بیٹی چھت پر بال سکھانے کے لیے گئی تھی، پتہ نہیں کس نے اٹھا کر لے گئے، مگر غوث پاک نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ کہنا ہی تھا۔ وہ جنات کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی فوج پہ نظر ڈالی، کہا کہ کس نے ان کی بیٹی کو اٹھایا؟ تو ایک جن نے کہا چین کا رہنے والا ایک جن ہے، اس نے ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا۔ کہا کہ مجھے میرے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ اس کو لایا گیا، پوچھا گیا کیوں لیا؟ کہا ہاں میں نے ہی اٹھا لے کر گیا، میں اسے اٹھا کر لے گیا اس لیے کہ بڑی خوبصورت اور حسین تھی، میں لے گیا۔ تو جنات کے بادشاہ نے کیا کہا؟ تجھے پتا نہیں غوث پاک کے شہر میں کوئی ایسی غلط حرکت نہیں دیکھ سکتے، اور تو نے غوث پاک کی نگری میں، ان کے شہر میں، ان کے مرید کی مریدنی پر، ان کے مرید کی بیٹی پر حملہ کر دیا، اس لیے تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اسی وقت اس کو قتل کر دیا گیا اور لڑکی سلامتی کے ساتھ واپس کر دیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کیا آپ لوگ بھی غوث پاک کی اطاعت کرتے ہیں؟ کہا ہاں، جتنے بھی جنات نیک ہیں وہ سب غوث اعظم کے مرید بھی ہیں اور ہم سب ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو شریر جنات ہیں وہ تو پہاڑوں میں جنگلوں میں محفوظ ہیں، عبد القادر جیلانی کے نام سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ جناتوں پر بھی حکومت غوث پاک کی چل رہی ہے۔
ہمارے غوث پاک کو اللہ نے وہ طاقت عطا کر دیا. لوگوں غوث اعظم کو معمولی ولی مت سمجھنا. 11ویں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, بحث اور مباحث میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کرنا جائز ہے کیا, وہ کرنا جائز ہے کیا, یہ شرک ہے, ایسا بول کے جو لوگوں ان کی باتوں میں آ کر 11ویں بند کر دیے. نقصان غوث پاک کا نہیں, تمہارا ہو رہا ہے. پریشانی تمہارے کو آ رہی ہے, کیونکہ عبد القادر جیلانی جنتی ہے. میرے نبی نے پوری سرداری اپنے گھرانے میں تقسیم کر دی ہے. میرے نبی نے اعلان کر دیا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, میرے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. اور عبد القادر جیلانی جانتے ہو, اللہ اکبر, بڑے بڑے اولیاء نے پیشن گوئی دی کہ ہمارے بعد جو آئے گا اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا, وہ ولیوں کا سردار بھی ہوگا, اور اعلان کرے گا میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر, تو سارے ولی اپنی گردنوں کو جھکا کر غوث کا احترام کریں گے. ولیوں کی سرداری غوث اعظم کو عطا کر دی ہے. پوری سرداری سرکار اپنے گھر میں بانٹ دیے ہیں. غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں. آئیے جن جن ولیوں کے دربار میں آج ہم جاتے نا, وہ سارے کیس اور مسئلے ہمارے بڑے پیر کنے کمپلسری جاتے تھے. جو بھی فیل جا کر شیخ میاں بابا کنے رکھو, ابو طا قادری کنے رکھو, چمن شاہ ولی کنے رکھو, عبدال حسینی کنے رکھو, منور حسینی کنے رکھو, یا علاء الدین بابا کنے رکھو, شمشی عالم بابا کنے رکھو, جس ولی کے دربار میں بھی مسئلہ رکھو, پہنچتا تو بغداد کو ہی ہے, پہنچتا تو بغداد ہی کو ہے. فیصلے وہاں سے آتے ہیں, اور بغداد کے سارے فیصلے مدینے سے آتے ہیں, نبی سے آتے ہیں. بتائیے چلو لوگوں, ہمارے جو پیچیدہ مسئلے ہیں, جب بھی دنیا پر مصیبتیں آئی, ان مصیبتوں کا حل کتابوں میں نہیں ڈھونڈے, ولیوں کو تلاش کرے, ولیوں کو تلاش کرے. محمود غزنوی ملک فتح نہیں ہو رہا ہے, کیا کرنا, پریشان تھا, پریشانی کے عالم میں یہ سیدھا پہنچے ابو الحسن خرخانی کے پاس. انہوں نے بطور تحفے میں خوشی سے اپنا جھبا دیا تھا. ان کو یاد آیا کہ مجھے ابو الحسن نے جھبا دیا ہے, چلو آج اس کو وسیلہ بنا کر دعا کریں گے, مجھے کامیابی کیوں نہیں مل رہی. تو انہوں نے جھبا سامنے رکھ کر دعا کیا, تو جیسے دعا کرنا ہی تھا اللہ نے فتح عطا فرما دی. اور جب فتح عطا ہوئی, فاتح بن کر جب ابو الحسن سے ملے, تو ابو الحسن نے کہا اے محمود, تو نے میرے جھبے کا بڑا سستا سودا کیا. اگر تو نے ملک نہیں, اگر جو بھی چیز اللہ سے مانگتا اللہ تجھے وہ چیز عطا کر دیتا تھا. یہ ابو الحسن کے جھبے میں جب یہ پاور ہے, تو غوث کے جھبے کا عالم کیا ہوگا. ارے غوث کے جھبے کا جب یہ عالم ہے, تو ولیوں کے تاجداروں کو ولایت عطا کرنے والے علی کے جھبے کا عالم کیا ہوگا. اور جب علی کے جھبے کا یہ عالم ہے, تو میرے نبی کے جھبے کا عالم ہے. بات آ گئی تو جھبے کی. بتاؤ کہ حکومت کیسی چل رہی ولیوں کی, جانتے ہو. ہمارے غوث پاک کے دربار میں, اور غوث پاک بڑے قیمتی جھبے پہنتے تھے, بڑے قیمتی لباس, کپڑوں کا کاروبار تھا. 40 پر 9 اولاد تھی ان کی. کتنی تھی؟ ہمارے پاس 5-6 رہے تو اب یتنگ پال رہا بولتے ہیں. 49 تھے وہاں ٹوٹل. ان پوروں کو صحیح تربیت بھی دینا, پھر سمندری جہاز میں کپڑوں کا کاروبار بھی کرنا, 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا, مدرسے میں درس و تدریس کا کام کرنا, آنے والوں کے مسائل حل کرنا. کیا شان ہے جی غوث پاک کی. اندازہ لگائیے, ہمیں 4-5 بچوں کو پالنے کے لیے ظہر گئی, کہیں کو نہیں کام پہ بیزی تھا, مغرب عشاء گئی. ہم تو بہانے بناتے, مگر غوث اعظم کا مزاج دیکھو, ولیوں کے سردار ہے, ماں پیٹ ولی ہے, اللہ نے ولی بنا کر بھیجا ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے دنیا میں تمام مشقتوں کو برداشت کیا, محنت کی, اللہ کی معرفت کو حاصل کیا, مرید بنے, سارے منزلیں طے کرے, 40 پر 9 بچوں کا مینٹیننس بھی کرنا, کاروبار بھی چلانا, بیویوں کا حقوق ادا کرنا, بچوں کے حقوق ادا کرنا. اور ہمارے غوث پاک اس کے باوجود بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. آج ہمیں 1 گھنٹہ جمعہ میں زیادہ ہو گیا, تل ملاتے رہتے. آئندہ جمعہ دوسری مسجد دیکھنا وا ہمیں. میں کیا جلدی ختم ہوتا بول کے آیا تھا, 2 بجے چھوڑے, یہاں تک گیا میں, 2:30 بج گئے. ہمارا یہ حال ہے. اور پھر بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں 11ویں کے بارے میں.
ڈسکس چل رہی ہے. خدارا مسلمانوں، غوث پاک بہت بڑے تاجر بھی تھے، بزنس بڑا اچھا تھا اور قیمتی لباس پہنتے تھے غوث پاک. اگر ایک جھبا مارکیٹ میں بک گیا بولے تو لاکھوں روپے آتے تھے وہ زمانے میں. ایک دن ایک آدمی کیا پلان ڈالا، چور آج غوث پاک کے گھر جائیں گے چوری کرنے کی نیت سے گیا. غوث پاک کے گھر میں کیا رہتا؟ اللہ والوں کی شان ہی چیز ہے، گھر میں ایک بھی چیز اسٹاک نہیں رکھنے کا نام ہی ولی ہے. ہمارے گھر میں چاول کے تھیلے، جواری کے تھیلے، دال کے ڈبے، نمک سب ہے، اسٹاک رکھتے ہیں. ولی جو آیا ختم کھا لیتے، پھر اللہ پر ان کو توکل ہے کہ پھر شام تک اللہ انتظام کر دیتے. اتنا بڑا بزنس کر بھی تجاری اندر تجوری رکھ کر مال نہیں رکھے. ان کیا سمجھا ہوں گا کچھ تو بول گیا، کچھ بھی نہیں ملا. اب کیا کرنا؟ سوچا کہ چلو یہ کپڑے چلے کو جا مارکیٹ میں بیچیں گے. ان کو غوث پاک کے جھبے ایک گٹڑی میں ایک گٹڑی بنایا، ایک کپڑے میں لپٹ کر باندھ کر وہ پوری گٹڑی اٹھا کے سر پہ رکھا، بھاگنا بول کے. اندھا ہو گیا، دروازہ نظر نہیں آ رہا، دروازہ نظر نہیں آ رہا. جیسے گٹڑی نیچے رکھا دروازہ دکھ رہا. لوگ محبت سے نیچے گٹڑی رکھے دروازہ دکھ رہا، پھر اٹھا کر سر پہ رکھا، پھر دروازہ نہیں دکھ رہا، اندھیرا اندھیرا. پھر اس نے نیچے رکھا. ایسا 4 بار کیا. 5ویں بار دروازہ جو بند تھا کسی نے دستک دی. آواز آئی کون ہے؟ تو غوث پاک بولے کون ہے؟ بولے خضر ہوں. کون ہو؟ خضر ہوں. اچھا کس لیے آئے ہوں؟ آؤ اندر آؤ. اندر آئے. کہا کس لیے آئے ہوں؟ ملک شام میں ایک ابدال کا انتقال ہوا، ایک ابدال کی ضرورت ہے، ایک ابدال عطا کر دیجیے. تو حضرت غوث پاک بولے اس کا انتظام تو ہو جائے گا، آپ چلیے. کہا نہیں ابھی چاہیے. کوئی اگر وہاں مسئلہ پیدا ہو جائے تو کون حل کرے گا؟ ابھی چاہیے. تو غوث پاک بولے اندر بیٹھا تھا کچھ لے جاؤ، اندر ہے کچھ لے جاؤ. جیسے ہی جا کر خضر علیہ السلام ہاتھ پکڑے اس کا، چلو بھئی ابدال. پریشان آیا تھا چوری کرنے کی نیت سے، ابدال بن کر جا رہا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ارے ابو الحسن کے جھبے میں جب یہ پاور تھا، ان کو اللہ نے محمود غزنوی کو فتح عطا فرما دی. جو ولی ابو الحسن اپنی آنکھیں غوث پاک کے تلووں میں ملتے ہو، ان کی جھبے کا جب یہ عالم ہے، تو جب غوث پاک کے جھبوں کو اس نے اپنے سر پہ رکھا تو میرے غوث پاک کو پہلے سے علم تھا ابدال کی ضرورت ہے، اس نے جھبوں کو پکڑا. آج ہم جو لوگ کہتے ہیں غوث پاک کے جھبوں کو جیسے اس نے گٹڑی بنا کے سر پہ رکھا، علم شریعت اندر اتر رہا تھا، اس لیے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. پھر دوسری مرتبہ رکھا تو طریقت اتر گئی، تیسری مرتبہ رکھا تو شریعت کے بعد طریقت، طریقت کے بعد حقیقت، معرفت، 4 علوم اس کے سینے میں پہنچ گئے. آپ خضر آ کر اسے ابدال کہہ کر لے کر جا رہے ہیں. غوث پاک کے جھبوں کا جب یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کی شان کا عالم کیا ہے؟ اندازہ لگائیں. اب یہ لوگ آج کل کے لوگ نہیں مانتے یہ چیزوں، بحث کر لیتے بیٹے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، یہ من گھڑک باتیں ہیں، اس کو میں نہیں مانتا. تو ماننے سے تو نہیں ماننے سے دونوں بھی سن لے. تو مانے تو شان بڑھتی، نہ کو سمجھ. مانے تو تیری شان بڑھتی، نہیں مانے تو ولی کی شان نہیں گھٹتی، تیری شان گھٹتی. تو لوگوں میں ذلیل ہوتا. اور سن، تیری عقل کو اگر ولیوں کی کرامت میں دخل دیا تو کبھی تو کامیاب نہیں ہو سکتا. عقل میں نہیں آنے والا کام کرنے کا نام ہی غوث اعظم ہے. اولیاء اللہ وہ کام کرتے جو ہماری عقل میں نہیں آتا. اگر عقل میں آنے والا کام کرے تو ارے یہ تو میرے عقل میں تھا، میرے بھیجے میں تھا، وہ کون سا بڑا کام کرے بولتا. نہیں آنے والا کام اس کر دے، نہیں آنے والا کام اس کر دے. آپ کو ایک شخص بولا حضرت اولاد نہیں ہے، بہت پریشان ہے. ایسا آنکھ بند کرے دیکھے، بولے تیری قسمت میں اولاد نہیں، چل ادھر آپ. میری پیٹ کو پیٹ لگا کر بیٹھ گئے. جیسے پیٹ کو پیٹ لگائے بولے جا اب تجھے اولاد ہوگی. ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیے، تمہیں عقل کو دخل دیے، گمراہ ہو جاتے. غوث پاک ہے وہ غوث پاک ہے جی. ذرا نام بھی ادب سے لینا پڑتا ہے. یہ ولیوں کے سردار ہیں. اللہ نے ان کو یہ پاور دیا ہے
کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہمیں واقعہ ملتا، سرکار غوث پاک کی حکومت دیکھیے کہاں کہاں چل رہی ہے، جنات پر، پانی پر، ہوا پر، ہر جگہ میرے غوث کی حکومت ہے۔ آپ دیوانو، ہم جو غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں، یوں ہی نہیں، ان کے واقعات اگر بولتے بیٹھے نا، سال گزر جائیں گے مگر غوث پاک کے واقعات باقی رہ جائیں گے، سال گزر جائیں گے مگر غوث پاک کے واقعات مکمل نہیں ہوں گے۔ ایک عالم ارواح سے لے کر ماں کے شکم میں آنے تک کے اتنے واقعات ہیں، اگر وہ بولتے بیٹھے عقل کام نہیں کرے گی۔ پھر ماں کے شکم میں 9 مہینے رہے، اس میں جتنی کرامتیں پیٹ میں رہ کر ظاہر کرے، وہ اگر بولتے بیٹھے کئی دن لگیں گے۔ پھر غوث پاک جب پیدا ہوئے تو 5 کرامتیں ظاہر ہوئی، ان میں غوث اعظم پیدا ہوتے ہی روزے سے تھے۔ ارے یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں، پیدا ہوتے کی روزے سے ہیں، روزے تو بالغ پر فرض ہیں، بالغ پر ہیں، مگر پیدا ہوتی روزہ رہ کر بتا دیا لوگوں میں عام بچوں کی طرح نہیں ہوں، میں نبی کا لاڈلا ہوں، ولیوں کا سردار بن کر آ رہا ہوں۔ روزے سے ہے، آپ غور کریں، روزے سے ہے۔ جو سحری میں دودھ پیتے ہیں، پھر صبح سے لے کر شام تک دودھ نہیں پیتے، افطار کے وقت ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ اس سے پورے بغداد میں مشہور ہو گیا۔ غوث اعظم کی کرامتیں اتنی ہیں، اگر بولتے بیٹھے نا، قلم کتاب سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے غوث پاک کو وہ مرتبہ عطا کر دیا۔ ارے محبت سے بولو، پورے غوث پاک کی کرامتیں جتنی بھی ظاہر ہوئی، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کے وظائف، ان کے راتوں کا جاگنا، یہ سب اگر چیک کرے تو ہر ادا میں مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر اور عکاسی نظر آتی ہے۔ غوث پاک اتنے با اخلاق والے تھے، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو وقف کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اور کمزوروں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہمارے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کو ساتھ لے کر حج کو جا رہے تھے، ایک ایسے گاؤں میں پہنچے، وہاں لوگوں کو پتا چلا کہ عبد القادر جیلانی آئے ہیں، تو سارے گاؤں والے ٹوٹ پڑے، کوئی کہتا میرے گھر آؤ، کوئی کہتا میرے گھر آؤ۔ اب غوث پاک بولے نہیں، اس گاؤں میں جس کا گھر سب سے زیادہ غریب ہے، اسی کے گھر میں آج میرا خیام ہے۔ کس کا گھر ہے تلاش کرو، بولے۔ آئے مریدہ کو، بولے حضور ایک گھر ہے جس کا چھت بھی صحیح نہیں ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا جوان بیٹا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، کام وہیں پہ ٹھہریں گے۔ کوئی بڑے صاحب آ کر کسی جھوپڑی میں جا کر رکے، بولے تو جھوپڑی والے کی لوگوں کتنی عزت کرتے نہیں کرتے؟ یہاں تو ولیوں کے سردار اترے ہیں۔ یہ ہے جی عاجزی، یہ ہے۔ آج اے سی کس کے گھر میں ہے دیکھ، پہلے بول رہے، کولر کس کے گھر میں دیکھ، پہلے ایسے گھر میں اتری گے، گاڑی رہنا، سب رہنا، سہولت، ایسے گھر میں اتریں گے۔ غوث پاک کا مزاج، کردار دیکھو کہ وہ کس قدر غریبوں سے محبت کرتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا ہر کوئی امیروں سے محبت کرتا ہے، پھر یہ غریبوں کا کیا ہوگا؟ غریبوں سے بھی محبت کیا کرو، ان کا کوئی نہیں۔ اور سنو، جو غریب ہے وہ سب میرے ہیں، اس لیے ہمارے نبی بھی غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ اسی کی منظر کشی کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس جس گھر میں غوث پاک ٹھہرے تھے، وہ گھر میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، ہدیے لا رہے، نذرانے لا رہے، پیسے لا رہے، اتنے پیسے ہو گئے، لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ اب غوث پاک جاتے جاتے تھیلی لے کو تو نہیں گئے، بولے یہ سارا پیسہ اس گھر والے کو دے دو۔ اس زمانے میں وہ وقت کا امیر بن گیا۔ میرے پیر نوازنے کو آتے ہیں تو ایسا نواز دیتے ہیں، غوث اعظم دینا چاہتے ہیں تو ایسا دیتے ہیں لوگوں۔ اسی لیے سنی مسلمان ہر سال 11ویں کے مہینے میں 11ویں کرتا کرو جی۔ 11ویں جب تک گھرا میں ہو رہی تھی، دلندرا کی نہیں تھی گھرا میں، ہر گھر میں جھگڑے کا ماحول ہے، ہر گھر میں ساس بہو تو لڑتی، یا تو لڑ تو کوئی الگ تو چلے گئے، کچھ تو کچھ پرابلم ہے، کیونکہ 11ویں کرنے کے بارے میں آج سر کھجا رہے لوگ۔ 11ویں کرو، جس کے گھر میں 11ویں ہوگی، جس کے گھر پہ جھنڈا ہوگا وہ گھر ٹھنڈا رہے گا، جس کے گھر پہ جھنڈا رہے گا وہ گھر
ठंडा रहेगा। आज घर ठंडे नहीं है, पैसा लाखों रुपए बैंक में है, आंख भर को सोना है, मगर क्या करते, बेचैनियां बहुत ज्यादा है। ये बेचैनियों का इलाज मेरे गौसे पाक के नाम में रखा है। फातिहा दिला कर देखो। हाँ, कोई ये नहीं करना कि मैं गौस के फातिहा दिलाता हूं, नहीं बोल के नहीं, कर्जा कर को करता हूं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है 11वीं कर्जा कर को करना नहीं है कहीं भी, और सूद से पैसे लाकर करना नहीं है, सोना बेच कर करना नहीं है। तेरे घर में तेरे घर वाले मिलकर जो खाना बनाते ना, उसी पर फातिहा दिला बड़े पीर के, बोलना सरकार आप तो कहते हैं कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ में तुम राई के दाने को देखते हो, मेरा ये गरीब का घर भी आपके हाथ में है। आइंदा साल तक करम की नजर कर दो ताकि मैं आपके नाना की उम्मत का भी पेट भर सकूं। अगर दुआ मांगे गौसे पाक वहां से नजर कर देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। 11वीं करने वालों, घर के सफेद खाने पर भी फातिहा होंगे, मिठे खाने पर भी होंगे। बकरा चलाना, सिंगा वाला चलाना, बड़ा लाना और लाकर खिलाने से ही गौसे पाक खुश होंगे। नहीं, अल्लाह जिसको जितनी ताकत दिया उसी के हद में रहकर 11वीं करके घर पे झंडा लगाओ। फिर देखना हमारे घरों पे जब झंडे लहराएंगे ना, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। उस पे लिखा होगा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यलिल्लाह। वो रात के अंधेरे में हवा चले या ना चले, मगर झंडा अपना काम करते रहता है, इधर से उधर हरकत होती है। रात के 2 बजे अमास के दिन कोई हमारे घर के ऊपर भानामती कर रहा है या अमलियात कर रहा है, हमारे घर का नंबर ले जाकर, तो गौसे पाक का झंडा जो ऊपर है वो नाम की बरकत से वो गंदा अमल भी घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब्दुल कादिर जिलानी के नालैन जब पहचान सकते हैं तो अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का झंडा भी पहचान कर हमारी हिफाजत करेगा, दुश्मन को खत्म कर देगा। जैसे डाकुओं को मारा, दुश्मनों को मारा और आशिकों को छोड़ दिया, इसी तरह दीवानों अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने दोनों जहां की हुकूमत अता कर दी है। उनकी हुकूमत जब तक जमीन पर थे तब भी चली, अब भी चल रही है। आखिरी बात अर्ज कर दूं, गौसे पाक कब्र में जो परेशान हाल है उसकी भी मसले को हल कर देते हैं। उसके भी मसले को अंदर है सले वो भी हल कर देते हैं। ठीक है, वो बात आगे बढ़ रही है। ये वाक़या इंशाअल्लाह ख़बर में रहसालां के कैसे मसले हल करें, क़ब्र के अंदर क्या गुजर रहा है ये भी गौसे पाक जानते हैं। ऐसे वक्त में उनकी भी मदद करें हैं, वो इंशाअल्लाह अगली जुमा में बताऊंगा। अब जो बात थी गुज़श्ता जुमा, सरकार गौसे पाक के दरबार में एक शख्स आकर कहने लगा, हुजूर घर में बरकत नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, बहुत परेशान होता है। तो हमारे गौसे पाक बोले थे, जा तेरे घर पे पर्दा है क्या? हालत नहीं है। बोले जा पर्दा डाल। 15 दिन के बाद मेरे पास आना। कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद उसके घर में इतनी दौलत उबली, सारे खर्चे फेड़ कर देने वाला बन गया और कुछ अशरफियों की थैली लेकर गौसे पाक के दरबार में आया। सरकार मैं आपके दरबार में आया, कौन सा तो कुरान की आयत बताते होंगे या तावीज़ देते होंगे या पढ़ो बोलते होंगे, मगर कुछ पढ़ो बोले नहीं, कुछ आयत नहीं दिए, पर्दा डाले तो इतनी बरकत नहीं, खर्जा भी फिटा। ये अशरफियाँ बतौर तोहफा लाए हो, आप कबूल कर लीजिए। वो अशरफियाँ जो जितने भी लोग बैठे थे उनमें गौसे पाक तकसीम कर दिए। अब उसके बाद उसने पूछा, ये पर्दे में राज क्या है? पर्दा डालने से घर में बरकत कैसी आई? तो गौसे पाक ने कहा, सुन तू नमाज पढ़ता है, हाँ हुजूर। तेरी बीवी नमाज पढ़ती है, हाँ हुजूर। तेरे वालिदैन नमाज पढ़ते हैं, हाँ हुजूर। सारे घर वाले नमाज पढ़ते हैं, मगर तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं था, तो तेरे घर के सामने से बेनमाजी गुजरते थे, उनके गुनाह तेरे घर में गिर रहे थे, मगर जब तू पर्दा डाला तो गुनाह पर्दे को लगकर बाहर गिरे, अल्लाह बरकत घर में रख दिया। अब बात क्या समझ में आ गई? अगर किसी नमाजी के घर के सामने से बेनमाजी भी गया तो हमारे घर की बरकत खत्म हो रही है। मुसलमानों, आज घर घर में बेनमाजी है, आज घर घर में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। खुदारा मुसलमानों, अगर गौस की सच्ची अकीदत है तो मेरा ये ऐलान है, अगर घर के सारे लोग नमाज पढ़ने वाले बच जाए तो इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर सारे खर्चे भी फिट जाएंगे, मसले भी हल हो जाएंगे। क्योंकि मेरे गौसे पाक का ये बेहतरीन तरीका है जो उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमा दिया गया। घरों को पर्दे भी डालो और घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाओ, तुम भी नमाजी बन जाओ। इसी के सिलसिले में शहर रैचूर की सरजमीन
پر انشاءاللہ 27 اکتوبر بروز سنڈے کل پرسوں مسجد بی بی حلیمہ مرکز سنی دعوت اسلامی میں ایک عظیم و شان روح پرور سنی دعوت اسلامی کا بنام جلسہ شان غوث اعظم وہ اصلاح معاشرہ کے نام پر بیان رکھا گیا، جس کو خطاب کرنے کے لیے حضرت العلامہ مولانا قاری محمد انظار نجمی صاحب تشریف بمبئی سے لانے والے ہیں۔ آج سنڈے کے دن مغرب کی نماز یہاں پڑھو اور کثیر تعداد میں اس اجتماع میں حاضری دیں اور اس کو کامیاب بنائیں، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے غوث پاک کی نیاز کا لنگر بھی لگایا جائے گا، اور اتنی دور بمبئی سے مولانا آ رہے ہیں، ان کی تقریر سنیں گے تو ایمان بھی تازہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ اس جلسے میں حاضر ہو کر اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ کہیں بھی نماز پڑھو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اگر 11ویں کی دعوت بھی آ گئی تو دعوت آپ بعد میں بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جس دعوت کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں انہی کا غوث کا ذکر ہونے جا رہا ہے، بمبئی سے تشریف لا رہے ہیں۔ کثیر تعداد میں حاضری دیں اور اس اجتماع کو کامیاب بنائیں، اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا ہمارے پیارے نبی سچے نبی کے صدقے میں پروردگار جو کچھ بھی سرکار غوث پاک کی شان میں تیرے نبی کے کرم سے بولا گیا، اونچ نیچ کمی بیشی ہوئی، غلط